یہ دن ہم سبوں کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن ہمارے ہندوستان کے قانون لاگو کیے گئے تھے۔ یہ 2 ایام ہیں جس میں کہ ان 2 ایاموں میں ہندوستان آزاد ہوا۔ 15 اگست کا جو دن ہے اس میں ہندوستان آزاد ہوا، یعنی کہ انگریزوں کی چنگلوں سے ہمیں آزادی ملی۔ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے شہیدان وطن نے اس ہندوستان کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، وہ مہاتما گاندھی ہو یا چندر شیکھر آزاد ہو یا ابوالکلام آزاد ہو یا بہت سارے شہیدان وطن ہیں جنہوں نے ہمارے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ اس لیے ہم اسے مناتے ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے اور اپنے وطن کے لیے۔ ہمارے دلوں میں اتنی محبت ہے، میں ایک اشعار پڑھتا ہوں۔ لبوں پر سجا کر ہم آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مر مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ اگر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہم بھی اور کیا 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 ہے، کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ یہ 2 دن ہیں جن میں ایک 15 اگست اور ایک 26 جنوری۔ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری جو آج کا دن ہے، یوم جمہوریہ کا دن ہے، اس دن قانون لاگو کیے گئے۔ اور یہ ایک دن میں نہیں بلکہ آپ سبھی کو معلوم نہیں ہے کہ کتنے دن لگے ہیں قانون بننے میں۔ اس کے قانون بننے میں تقریباً 3 سال لگے، 3 سال لگے ہیں۔ یہ قانون جب تیار ہوا، اس کے تیار ہونے میں 3 سال کی مدت لگی ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے جھنڈا پھہرایا جائے گا، اس کے بعد جو بچے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اس پروگرام میں حصہ لے کر تھوڑا تھوڑا کچھ پڑھیں گے۔ اس لیے میں اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قریب آ جائیں، کھڑے ہو جائیں اس کے اکرام میں اور اس جھنڈے کو پھہرائیں۔ امام صاحب، حافظ عرفان صاحب، پردھان جی آ جاؤ، جھنڈا فراہم کریں۔ بھائی سکتو، طیفول حسن، سب سے پہلے ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ جھنڈا فراہم کا ہوتا ہے۔
میرے محترم بزرگ دوستو، یہ تھی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں مدرسہ مصباح العلوم کی طالبہ جنہوں نے آپ حضرات کے سامنے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ ترانہ پڑھا ہے۔ اب میں اپنے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے پردھان جی سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی آج کے اس یوم جمہوریہ کے موقع پر روشنی ڈالے۔ پردھان جی اسرار چاہ رہے ہیں، میں بڑے میاں پھول حسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے۔ اجی بڑوں نے بھی تو بولنا چاہے۔ اب آپ ہی کے درمیان سے ایک مدرسہ مصباح العلوم کا ادنا سا طالب علم ہے جس کا نام ہے محمد سلمان، وہ آئے اور اپنے کلام سے ہم سبوں کو مستفیض فرمائیں۔ بیٹھ لو بیٹھ لو قربان بچے بیٹھ لو میں بہت خلوص کے ساتھ ایک نظم پڑھ رہا ہوں دیش کے نام۔ یقیناً ایک بہت اچھی تصویر آپ لے کر جائیں گے۔ قومی یکتا کرنے کی بات کرتا ہوں اور کچھ سوال یا نشان ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان وفادار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ ارے اس کے لیے ہمارے ملکوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک سچی تصویر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک نظم پڑھتا ہوں جس کا عنوان ہے میرے دل میں وطن کا نقشہ۔ کسی کے ہونٹ پہ آب زمزم، کسی کے ہونٹ پہ گنگا ہے، کسی کے ہونٹ پہ آب زمزم، کسی کے ہونٹ پہ گنگا ہے۔ انقلاب کا نعرہ ہے اور چاروں طرف ترنگا ہے، انقلاب کا نعرہ ہے اور چاروں طرف ترنگا ہے۔ کیا جب سی آگ سینے میں جلائے پھر رہا ہوں میں، آدم سی آگ سینے میں جلائے پھر رہا ہوں میں، محبت ہی محبت گنگنائے پھر رہا ہوں میں۔ نمازوں کے ہر ایک سجدے میں شامل ہے وفاداری، نمازوں کے ہر ایک سجدے میں شامل ہے وفاداری۔ وطن کی خاک پلکوں سے لگائے پھر رہا ہوں میں، وطن کی خاک پلکوں سے لگائے پھر رہا ہوں میں۔ میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ اس کی مٹی پہ ہر ایک ریت نچھاور کر دوں، اس کی مٹی پہ ہر ایک ریت نچھاور کر دوں، اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں۔ گنگا جمنا تیری لہروں کی مقدس دھن پر، گنگا جمنا تیری لہروں کی مقدس دھن پر،
ساری دنیا کا میں سنگیت نچھاور کر دوں، اس وطن سے میری نسبت کو سلامت رکھنا میرے مولا، میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا، میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ اور اگلے دو مصرے ایک واقعے تک پہنچاتے ہیں آپ کو، سن کر ذرا بتائیے۔ میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے، میرے ایمان کی عقیدت کو سلامت رکھنا میرے مولا، میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا، میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ اس جھنڈے میں جو یہ تین رنگ، ان کو اپنی آنکھوں میں رکھتے ہوئے بند پڑھتے ہوں۔ تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے، آجا دل چیر کے دکھلا دوں وطن کا نقشہ، آجا دل چیر کے دکھلا وطن کا نقشہ، میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے، میرے پرکھوں کی ولایت کو سلامت رکھنا میرے مولا، میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا، میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، تو نے بھارت کی فضاؤں کو جہنم کیا ہے، مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، تو نے بھارت کی فضاؤں کو جہنم کیا ہے۔ میرے بھارت سے میرا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے، میرے بھارت سے میرا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے، ہم نے اس ملک کی مٹی سے تیمم کیا ہے، ہم نے اس ملک کی مٹی سے تیمم کیا ہے، اتنی پاکیزہ عبادت کو سلامت رکھنا میرے مولا، میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا، میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ لبوں پر سجا کر ہم آیت قرآن نکلے ہیں، لبوں پر سجا کر ہم آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مر مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ اگر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، زمانہ اگر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے یہ، آقا کا فرمان
اپنے وطن سے پیار کرو، مومن کی پہچان ہے یہ، مومن کی پہچان ہے یہ۔ ہم کو تو ارمان میں بھارت، ہم کو تو ارمان میں بھارت اپنی جان سے پیارا ہے۔ آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے۔ خون سے لکھے عنوان پڑھو، محمودی اعلان پڑھو، خون سے لکھے عنوان پڑھو، محمودی اعلان پڑھو۔ شک کی نظر سے دیکھنے والوں، میرے بڑوں کی شان پڑھو، میرے بڑوں کی شان پڑھو۔ ہم کو تو ارمان بھارت، ہم نے اپنے خون سے بھارت ماں کا روپ نکھارا ہے۔ آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے۔ حیدر کی للکار ہم، ٹیپو کی تلوار ہم، حیدر کی للکار ہم، ٹیپو کی تلوار ہم، امداد اللہ اور رشید، آزاد اور مختار ہم، آزاد اور مختار ہم۔ حافظ ضامن بن کے ہمیں، حافظ ضامن بن کے ہمیں نے انگریزوں کو مارا ہے۔ آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے۔ وہ دلی ہو یا پونا، کلکتہ ہو یا پٹنہ، وہ دلی ہو یا پونا، کلکتہ ہو یا پٹنہ، ممبئی رٹنے والوں چھوڑو مانائے سپنا، چھوڑو مانائے سپنا۔ پورب پچھم اتر دکھن، پورب پچھم اتر دکھن، سارا دیش ہمارا ہے۔ آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے۔ نفرت سے دل آزاد کرو، عزم حسینی یاد کرو، نفرت سے دل آزاد کرو، عزم حسینی یاد کرو۔ زہر بھری تقریروں سے دیش نہ تم برباد کرو، دیش نہ تم برباد کرو۔ غیر ہمیں تم سمجھو گے تو، غیر ہمیں تم سمجھو گے تو پھر نقصان تمہارا ہے۔ آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے۔ جمنا کا کنارہ اپنا ہے، ہر ایک نظارہ اپنا ہے۔ جمنا کا کنارہ اپنا ہے، ہر ایک نظارہ اپنا ہے۔ وہ بھول بھلیا اپنی ہے، وہ قطب مینارہ اپنا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو، سارا کا سارا اپنا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو، سارا کا سارا اپنا ہے۔ 15 اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے، وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے۔ جو جو تم نے
بنوایا ہے بولو کس دن گنواؤ گے؟ جو تم نے بنوایا ہے بولو کس دن گنواؤ گے؟ بولو کب تک جھٹلاؤ گے؟ بولو کب تک جھٹلاؤ گے؟ بولو کب تک جھٹلاؤ گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دے ہم، وہ تو کہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دے ہم، بھلا بھوک کے ڈر سے مکان چھوڑ دے ہم، بھلا بھوک کے ڈر سے مکان چھوڑ دے ہم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اس بچے نے آپ حضرات کے روبرو اپنے کلام سے آپ سبوں کو محظوظ فرمایا۔ اب میں اس کے بعد بھائی محمد عثمان سے درخواست کرتا ہوں کہ آج یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم سبوں کو نصیحت فرمائیں۔ آج اس 73ویں گنتنتر دیوس کے موقع پر جتنے میرے یہاں سمانت بزرگ بیٹھے ہیں اور میرے پیارے دوستوں، سب کو السلام علیکم۔ اور اس گنتنتر کے موقع پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب نے ماشاءاللہ کلام پاک کی بہت بڑی آیت پڑھی اور سب کے بارے میں بتایا، لیکن ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم اس تہوار کو کیوں مناتے ہیں، کیا مقصد ہے ہمارا 26 جنوری کو۔ 15 اگست سن 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا تھا۔ اس دن ہمیں کیول آزادی ملی تھی، مولک ادھیکار نہیں ملے تھے۔ مولک ادھیکار ہمیں 26 جنوری 1950 کو ملے تھے۔ 26 جنوری 1950 10:18 پہ ہمارا سمویدھان لاگو ہوا تھا۔ سب سے پہلا ہمارا گورنر ڈاکٹر راجندر پرساد بنے۔ اسی دن ہمارا سمویدھان لاگو ہوا تھا، ہمارے مولک ادھیکار لاگو ہوئے تھے، ہمارا قانون لاگو ہوا تھا، اور ہمارے اس سمویدھان کو بننے میں 2 برس 11 مہینے 18 دن لگے تھے۔ سمویدھان کو بننے میں 2 برس 11 مہینے 18 دن لگے تھے۔ تو اس لیے ہم گنتنتر دیوس کو مناتے ہیں کیونکہ 26 جنوری 1950 کو ہمارے مولک ادھیکار ہمیں ملے تھے، جسے ہمیں چناؤ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ہمارے اوپر کوئی بھی آنچ آتی ہے، ہم اپنے مولک ادھیکاروں کو لے کے تھانے میں، تحصیل میں، کہیں بھی جا سکے، ہمیں اس کا نستارن ہو سکے۔ اس وجہ سے ہم 26 جنوری 1950 کو ہمارے مولک ادھیکار ہمیں ملے تھے۔ 15 اگست کو ہمیں سنترتا ملی تھی۔ اس دن ہمارا دیش آزاد ہوا تھا، لیکن مولک ادھیکار جو ملے تھے 26 جنوری 1950 کو ملے تھے۔ اور 26 جنوری کا مہتو 1930 سے چلا رہا ہے، کیونکہ بھارتیہ راشٹریہ کانگریس نے سب سے پہلے 26 جنوری 1930 کو سوراج گھوشت کیا تھا بھارت کو۔ اسی دن کے مہتو 26 جنوری سے 1950 کو ہی منایا جاتا ہے۔ اسی بات کو لے میں اپنا ورام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بھائی محمد عثمان نے بہت اچھی بات پر روشنی ڈالی ہے۔ ہم سبوں کو بتایا ہے کہ ہمیں آزادی کس طرح ملی اور بھرپور آزادی جو قانون لاگو کیے گئے وہ کتنے عرصے میں ہوا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اب میں چھوٹی سی بات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں، جاننے والا تو نہیں ہوں، ادنا سا ایک طالب علم ہوں، مدرسہ بدرالعلوم گڑھی دولت کا بہت چھوٹا سا نکما سا انسان ہوں، لیکن میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتا ہوں عبرت کے لیے۔ وہ کہانی یہ ہے
جس سے کہ آج ہندوستان بڑے ہی نازک دور سے گزر رہا ہے. تو ایسے نازک دور میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے دل میں سوچ کر کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے اپنا وقت بچانا ہے، اور کیسے اس ہندوستان کی اس لگی ہوئی آگ کو بجھانا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، ایک چڑیا، ایک چھوٹی سی چڑیا اڑتی ہوئی ایک جنگل میں جا رہی ہے. جنگل میں جاتے جاتے کوئی جانور اسے راستے میں ملتا ہے، اس سے معلوم کرتا ہے، اے چھوٹی چڑیا تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اس چھوٹی سی چڑیا نے جواب دیا کہ جنگل میں آگ لگی ہے اور میں اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں، میں اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں. اس جانور نے اس سے کہا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا، تیرے منہ میں ذرا سا پانی آتا ہے اور تو جنگل کو بجھانے کی بات کرتی ہے. کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میری چونچ میں بہت کم پانی آتا ہے اور میرے پانی ڈالنے سے جنگل کی آگ نہیں بجھ سکتی. میرے پانی ڈالنے سے جنگل میں جو آگ لگی ہے وہ نہیں بجھ سکتی. میں صرف اور صرف اس لیے اپنی چونچ میں پانی لے کر جنگل کی جلی ہوئی آگ میں اپنے چونچ میں پانی لے کر اس لیے جا رہی ہوں تاکہ جب جنگل کا اتہاس لکھا جائے گا، اس جنگل کی تاریخ لکھی جائے گی، تو میرا نام آگ جلانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اگر ہر ایک فرد، ہر ایک انسان یہ چاہے کہ ہمیں جو اس دنیا کا، اس ہندوستان کا جو ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے، اگر اس بات پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے امید خدا ہے کہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم اپنے اللہ سے جڑ جائیں، اپنے اکابر اور علماء کی تاریخ کو پڑھیں کہ کس طرح سے ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگان دین نے اس ہندوستان کو آزاد کرایا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اتنی سی بات اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت مولانا حسین احمد دیوبندی انگریز کی عدالت میں گئے اور انگریز نے سوال کیا کہ حسین احمد تو کیا کہتا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو کہتا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. حضرت مولانا حسین احمد دیوبندی نے فرمایا کہ نہیں، میں کہتا ہوں ہے اور کہتا رہوں گا. پھر انہوں نے کہا، سوال کرنے والے نے کہا کہ تجھے پتا ہے اس کا رزلٹ کیا ہے، کہ اگر تو یہ کہتا ہے تو اس کے بدلے میں تجھے کیا ملے گا؟ پھانسی کا پھندہ ملے گا. تو حضرت نے اپنے ایک بکس میں سے ایک سفید کپڑا نکالا اور اس کے سامنے ایسے لہرا کر فرمایا کہ حسین احمد مدنی اپنے ساتھ کفن ساتھ لے کے آیا ہے. مجھے اس بات سے نہیں ڈرا کہ تو مجھے پھانسی دے گا، میں خود مار کھانے کے لیے آیا ہوں، میں مرنا ہی چاہتا ہوں لیکن اپنا بیان نہیں بدلنا چاہتا، میں اپنا بیان نہیں بدلنا چاہتا. حضرت مولانا لاہوری نے کہا کہ حضرت بیان بدل دیجئے، تو حضرت نے فرمایا نہیں، بیان نہیں بدلوں گا لاہوری، بیان نہیں بدلوں گا. بیان بدلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بیان نہیں بدلوں گا، اور آگے یہ کہا کہ اگر میرا بیان بدل گیا ایمان بدل گیا. منع فرما دیا حضرت نے کہ نہیں بدلوں گا.
ہمارے اکابر نے اپنا سر نہیں جھکایا. آپ تاریخ میں دیکھیں کہ ہمارے اکابر نے اس ہندوستان کے لیے کیا کیا قربانی نہیں دی. آپ غداری کی کوئی علامت بتا دیں. آپ آج کچھ بے شرم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو لال قلعہ ہے یہ غداری کی علامت ہے. ارے اس کے دیکھنے کے لیے ہندوستان میں ٹکٹ بکتا ہے اور جو ٹکٹ بکتا ہے اس سے ہندوستان میں پیسہ آتا ہے اور وہ پیسہ جاتا ہے ملک کے فائدے میں, ملک کے فائدے میں جاتا ہے وہ فائدہ, وہ پیسہ. آپ کہتے ہیں کہ یہ غداری کی علامت ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ارے جہاں جہاں دیکھو گے ہمیں ہی پاؤ گے میرے بھائیوں. ہمیں اپنے اکابر کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. جو ہمارے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی تاریخ کو پڑھیں. میں انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور حضرت امام صاحب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اے مولا کریم تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ بے شک ہم گناہ گار ہیں, خطاوار ہیں, سیاکار ہیں, مجرم ہیں. اللہ ہمارے تمام ظلم عظیم کو معاف فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ کفر کا مکالہ فرما. یا اللہ دین کی ہواؤں کو چلا. یا اللہ بددین کی ہواؤں ختم فرما. یا اللہ حق کو غالب فرما. یا اللہ باطل کو نیست و نابود عطا فرما. یا اللہ آپس میں امن و امان نصیب عطا فرما, آپس میں محبت عطا فرما, پیار عطا فرما. یا اللہ بدسلوکی سے اس تمام ملک میں ہندوستان میں ہم سب کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ اپنے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کے درجات کو بلند عطا فرما. بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مکان نصیب عطا فرما. یا اللہ ان بچوں نے جو پڑھا ہے, یا قاری محمد بلال حسن نے ان بچوں کو یا اللہ محنت کرا کر کے اور اتنی جد و جہد کرا کر کے جو یہ پروگرام کیا ہے اللہ اس پروگرام کو قبول فرما, منظور فرما. یا اللہ ان کو استطاعت عطا فرما, تقویت عطا فرما. یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام گاؤں میں ہمارے ملک میں دینی ماحول عطا فرما, دین کی سچی محبت عطا فرما, دین کے داعی و سیدائی عطا فرما. یا اللہ اپنا فضل فرما, اپنا رحم فرما, کرم فرما, عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے نبی لاڈلے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بنا. یا اللہ ایک ایک
اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان تمام بچوں کے ذہنوں کو قوی فرما، کشادہ فرما۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل عطا فرما، مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت عطا فرما، مدرسوں کی حفاظت عطا فرما، خانقاہوں کی حفاظت عطا فرما، مرکزوں کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت عطا فرما، بیت اللہ کی حفاظت عطا فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑوں کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مختصر سی دعاؤں کو قبول فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ صدقے میں اور طفیل میں ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا میرا